پورے محلے میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ مولوی برکت کی لڑکی رات کی تاریکی میں گھر سے فرار ہو گئی۔ نادیہ میری بڑی بہن تھی اور صرف مجھے معلوم تھا کہ وہ کس کے ساتھ گئی ہے، لیکن میں نے اپنے ہونٹ سی لیے اور صبح اٹھتے ہی انجان بن کر یہ خبر گھر والوں کو سنائی کہ نادیہ اپنے بستر پر نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں کل 3 کمرے تھے، ایک کمرے میں امی ابا اور دوسرے میں میرے تینوں بھائی اور تیسرا کمرہ ہم دونوں بہنوں کے حوالے کیا گیا تھا۔ مجھ سے تابڑ توڑ سوالات کیے گئے، مجھ پر حملے کیے گئے، مجھے غصے سے دیکھا جا رہا تھا، لیکن میرے پاس ہر سوال کا ایک ہی جواب ہوتا: مجھے معلوم نہیں ہے۔ وہ رات میرے ساتھ ہی سوئی تھی، صبح اٹھ کر دیکھا تو اس کا بستر خالی تھا۔ اس نے باتھ روم، کچن، ہر جگہ دیکھ لیا لیکن وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، بڑا بھائی آستینیں چڑھاتے ہوئے بولا، کہ تجھے کچھ معلوم نہ ہو۔ تم دونوں 24 گھنٹے ایک ساتھ ہی رہتی ہو، ایک ہی کالج میں پڑھتی ہو، ساتھ آتی اور جاتی ہو، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے تمہیں کچھ نہیں بتایا ہو؟ یہ کہہ کر اس نے میرے بال سختی سے پکڑ لیے اور انہیں جھٹکا دیتے ہوئے بولا، جلدی سے بتاؤ، کھولو زبان اپنی، بتاؤ وہ کس کے ساتھ گئی ہے، کس کے ساتھ منہ کالا کر رہی ہے، کس کے ساتھ مل کر ہماری عزت اچھال رہی ہے، ورنہ تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ بتا کون ہے اس کا عاشق؟ میں درد سے بلبلا اٹھی تھی، لیکن میں نے اپنے ہونٹ سختی سے کھینچ لیے۔ بابا نے بھائی سے کہا، اور اسے چھوڑ دے اکبر، اس سے ہم بعد میں نمٹ لیں گے، پہلے لڑکی کو تلاش کرنا ضروری ہے جو بھاگ گئی ہے۔ بابا نے مجھے کمرے میں بند کر دیا اور مجھ سے حقارت والے الفاظ کہتے ہوئے کہنے لگے، تو نے اگر ایسی کوئی حرکت کی تو یاد رکھنا اس کمرے میں دفن کر دیں گے۔ تینوں بھائی بابا کے ساتھ نادیہ کو ڈھونڈنے نکل گئے۔ میں دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی کہ نادیہ ان لوگوں کی پہنچ سے دور جا چکی ہو۔ رات میں کئی گاڑیاں ہمارے شہر سے گزرتی تھی اور مجھے یقین تھا کہ وہ کسی نہ کسی گاڑی میں سوار ہو گئی ہوگی۔ میں جانتی تھی کہ وہ کہاں گئی ہے اور اسے لے جانے والا کون ہے، لیکن میں نے اس راز کو اپنے سینے میں چھپانے کا عہد کیا ہوتا، اور مجھ پر کتنی ہی سختی کیوں نہ کی جاتی، میں اس راز کو نہیں کھولتی، کیونکہ میں اپنے بھائیوں کو ظالم اور نادیہ کو مظلوم سمجھا تھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اپنی بہن کے گھر سے بھاگ جانے میں اتنا خوش کیوں ہوں، یعنی ان کا ساتھ کیوں دے رہی ہوں، اور اپنا منہ میں نے کیوں بند کیا ہوا ہے؟ اس لیے کہ میں اپنی بہن کی مدد کرنا اپنا اخلاقی فرض سمجھتی تھی۔ اگر یہ وہ انتہائی قدم نہیں اٹھاتی تو اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے جہنم بن جاتی، کیونکہ میرے ظالم باپ نے اس کی شادی ایک 50 سالہ بوڑھے شخص سے طے کر دی تھی، جو پہلے سے شادی شدہ تھا، لیکن اس کی بیوی مر چکی تھی اور اس کا بیٹا نادیہ کے برابر تھا۔ ہماری برادری میں شادی کے سلسلے میں لڑکیوں کی مرضی معلوم نہیں کی جاتی، بلکہ انہیں بھیڑ بکری سمجھ کر کسی دوسرے کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ بابا نے نادیہ کا رشتہ جس شخص سے طے کیا تھا، وہ نہ صرف اس کی عمر میں 30 سال بڑا تھا بلکہ 4 بچوں کا باپ بھی تھا۔ اسے بیوی نہیں بلکہ گھر کے کام کاج کے لیے ایک عورت کی ضرورت تھی، جو اس کے بچوں کی دیکھ بھال کر سکے اور اس کی خواہش کو پورا کر سکے۔ اس کو اپنے لیے ایک جوان لڑکی چاہیے تھی، ایسی لڑکی جو اس کی خواہش کو پورا کر سکے۔ اپنی ہوس کے لیے وہ شادی کر رہا تھا، اس لیے اس نے جب اب پہلی بار نادیہ کو دیکھا تو رشتے کا پیغام بھیج دیا، اور بابا چونکہ اس کے احسان مند تھے، کیونکہ اس نے برے وقت میں ان کی مدد کی تھی، تو بابا نے اس رشتے سے انکار نہیں کیا۔ امی کو البتہ اس رشتے پر اعتراض تھا۔ انہوں نے کچھ کہنا چاہا لیکن بابا نے بری طرح انہیں جھڑک دیا اور بولے، بک بک نہ کر، تجھ سے تو کسی نے نہیں پوچھا، تجھ سے مشورہ کسی نے نہیں مانگا، لڑکی کا باپ ہوں، اس کے بھلے کے لیے ہی سوچوں گا۔ اشرف خان اچھا آدمی ہے، نادیہ کے ساتھ خوش رہے گی اور بہت ہی عیش کرے گی۔ اس کے بعد کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کچھ کہتا۔ بیوی شریک زندگی ہوتی ہے، لیکن امی کے ساتھ بابا کا سلوک بہت ہی خراب تھا۔ وہ انہیں نوکرانی سے بھی بدتر سمجھتے تھے، انہیں صرف بابا کو حکم ماننا تھا۔ ہر دوسرے تیسرے روز امی کی پٹائی ہوتی، بہنیں ڈر کر مارے کمرے میں دبک کر بیٹھ جاتی اور تینوں بھائی منہ پھلا کر باہر نکل جاتے۔ شاید ان میں بھی یہ منظر دیکھنے کی تاب نہیں تھی، لیکن بابا کے آگے کون بول سکتا تھا؟ وہ انتہائی ظالم، شفاق اور سنگدل انسان تھے۔ سچ پوچھے تو بابا کے 2 چہرے تھے، ایک وہ جو ہم گھر میں دیکھتے تھے اور دوسرا وہ جو دنیا والوں کو نظر آتا تھا۔ انہوں نے اپنے اوپر مذہب کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، لوگ انہیں متقی، پرہیزگار، نیک سیرت، نیک انسان سمجھتے تھے۔ وہ 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھتے
باقاعدگی سے روزے رکھتے، زکوٰۃ بھی ادا تھے، ایک بار عمرے کر چکے تھے اور اب حج پر جانے کا پروگرام بنا رہے تھے۔ ہمیشہ سفید لباس پہنتے، کبھی کسی نے انہیں ننگے سر نہیں دیکھا، یہ ان کا ظاہری روپ تھا، لیکن ان کے اندر کی خباثت کسی کو نظر نہیں آتی تھی۔ میں بازار میں بہت بڑی پرچون کی دکان تھی جس میں دنیا بھر کی تمام برائیاں موجود تھیں جن سے مذہب کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں، اور امی پر انہوں نے بیجا سختی کی ہوئی تھی۔ امی گھر سے باہر نہیں نکل سکتی تھی کہ کوئی آئے کوئی چلا جائے، ان کو اجازت ہی نہیں تھی کہ وہ کنڈی کھولیں۔ انہیں گھر سے باہر جانے کے لیے سختی سے منع کیا گیا تھا۔ وہ مہینے میں ایک مرتبہ انہیں میکے والوں سے ملوانے کے لیے لے جاتے تھے اور 2-3 گھنٹے بیٹھ کر ساتھ ہی واپس لے آتے۔ امی شادی کے بعد ایک مرتبہ بھی اپنے میکے رہنے کے لیے نہیں گئیں۔ بچوں کی پیدائش کے بعد بھی یہی صورتحال رہی۔ تینوں بھائی اور نادیہ مجھ سے پہلے اس دنیا میں آئے۔ میں سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے بابا کی لاڈلی تھی اور کبھی کبھار مجھے گود میں بٹھا کر پیار کر لیتے تھے، لیکن جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی مجھ پر بھی وہی پابندیاں لگ گئیں جو اس گھر کی عورتوں کا مقدر تھی۔ تینوں بھائی پڑھائی میں نکمے نکلے تو بابا نے میٹرک کرنے کے بعد انہیں اپنے ساتھ کام پر لگا لیا، انہیں اپنے جیسا ہی بنا لیا اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ظہر کی نماز یا جماعت ادا کرتے تھے۔ دیگر نمازوں میں باقاعدگی نہیں تھی اور تینوں بابا کے نقش قدم پر چل رہے تھے۔ انہی کی طرح سنگ دل، ظالم، شفاق اور بے حس انسان تھے۔ ان کی نظر میں ماں کی کوئی عزت نہیں تھی، بہنوں کو وہ نوکرانی سمجھتے اور اپنے سارے کام ہم سے کرواتے۔ اگر کسی کام میں ذرا سی بھی دیر ہو جاتی تو چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیتے۔ ہمارے گھر میں ریڈیو، ٹی وی اور فون نہیں تھا، صرف بابا نے اپنے استعمال کے لیے موبائل رکھا ہوا تھا۔ اسی طرح کوئی اخبار یا رسالہ بھی نہیں آتا تھا۔ ہمیں کورس کی کتابوں کے علاوہ کچھ پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اسی گھٹن ماحول میں ہماری پرورش ہو رہی تھی۔ ہم کالج میں دوسری لڑکیوں کو ہنستے مسکراتے، کہے لگاتے، اپنے کزنز کے ساتھ باتیں کرتے سنتے، ان کی قسمت پر رشک کرتے۔ ان میں سے بعض کا تو افیئر بھی چل رہا تھا۔ ہماری بھی کوئی کزنز تھے لیکن کسی نے ہماری شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ البتہ یہ سن رکھا تھا کہ چچا نے اپنے بیٹے اکبر کے لیے مجھے بچپن میں ہی مانگ رکھا تھا۔ میری شادی ہوگی تو میں یہ بھی جانتی تھی کہ لوگ بابا کی طرح میں روزانہ نماز پڑھ کر دعا کرتی کہ میری شادی وہاں جلد ہو جائے تاکہ اس قید سے چھٹکارا ہو جائے، اور پھر ایک دن وہ ہو گیا جس کی مجھے بالکل توقع بھی نہیں تھی۔ ہوا یوں کہ نادیہ کی ایک سہیلی نجمہ کے گھر کوئی محفل تھی۔ اس نے مجھے اور نادیہ کو بھی اس کی شرکت میں دعوت دی، اور چونکہ مذہبی محفل تھی اس لیے ہمارے بابا نے بھی انکار نہیں کیا۔ دوسرے دن انور بھائی نے ہمیں نجمہ کے گھر چھوڑ دیا اور 2 گھنٹے بعد آنے کا کہہ کر چلے گئے۔ محفل ختم ہو گئی۔ نادیہ اور نجمہ مہمانوں کے لیے چائے بنانے کچن میں گئیں۔ نادیہ پیالیوں میں چائے ڈال رہی تھی کہ اچانک ساجد وہاں آ گیا، اور وہ نجمہ کا بڑا بھائی تھا۔ وہ شام میں کالج میں داخلہ لے کر پڑھائی کر رہا تھا۔ 2 ماہ بعد اس کا فائنل امتحان ہونے والا تھا، پھر وہ وکیل بن جاتا۔ نادیہ اپنے سامنے اچانک ایک اجنبی کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس نے جلدی سے دوپٹے کے پہلو سے اپنا چہرہ چھپایا اور وہاں سے جانے لگی۔ نجمہ بولی، یہ میرے بڑے بھائی ساجد ہیں، ان سے کیا پردہ؟ پھر وہ اپنے بھائی کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، ساجد بھائی آپ یہاں کیوں آ گئے؟ اپنے کمرے میں جائیے، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ میں تو پانی پینے آیا تھا، مجھے کیا معلوم کہ یہاں پردے دار لوگ موجود ہیں۔ نادیہ بھاگ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا اور چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ تھوڑی دیر بعد انور بھائی ہمیں لینے کے لیے آ گئے۔ گھر آنے کے بعد نادیہ نے مجھے پوری رواداد سنائی اور بولی، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، اگر بابا کو پتہ چل گیا تو قیامت آ جائے گی۔ پاگل ہو گئی ہو؟ میں نے تو ہنستے ہوئے کہا، انہیں کیسے معلوم؟ پھر میں نے کہا کہ کیسا ہے وہ؟ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے کہا کہ بہت ہینڈسم، بالکل خوابوں کے شہزادے جیسا، جیسا میں نے سوچا ہے۔ اس وقت میں نے خلوص دل سے دعا مانگی کہ کاش میری بہن کی کوئی خوابوں کا شہزادہ ہی ملے۔ دوسرے دن نادیہ کالج گئی تو نجمہ اسے ایک کونے میں لے جا کر بولی، تم نے میرے بھائی پر کیا جادو کر دیا ہے؟ وہ تو پہلے ہی نظر میں تم پر دل اور جان سے لٹو ہو گیا ہے۔
فریفتہ ہو گیا ہے، پاگل ہو رہا ہے تمہارے لیے۔ اس نے کل سے ایک ہی رٹ لگا رکھی ہے کہ وہ تم سے شادی کرے گا، صرف تم سے ہی۔ یہ ناممکن ہے۔ نادیہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آہستہ سے بولی، ہمارے یہاں برادری سے باہر رشتے نہیں ہوتے۔ تم بھی اس بات کو یہی ختم کر دو، کسی سے کچھ مت کہنا، ٹھیک ہے؟ میں تو خاموش ہو جاتی ہوں، لیکن ساجد بھائی پیچھے ہٹنے میں والے نہیں ہیں۔ وہ تو تمہیں اپنا بنا کر ہی دم لیں گے۔ انہیں منع کر دو نجمہ۔ نادیہ روحانی ہو کر بولی، تم میرے گھر والوں کو نہیں جانتی۔ اگر انہیں ذرا سی بھی شک ہو گیا تو میں تمہارے بھائی کے سامنے آئی ہوں تو وہ میری ہڈی بوٹی ایک کر دیں گے۔ کچھ نہیں ہوگا، تم خواہ مخواہ ڈر رہی ہو۔ تم ایک بار ساجد بھائی سے مل تو لو، وہ تمہیں سب سمجھا دیں گے۔ میں انہیں کیسے مل سکتی ہوں؟ کل تو محفل کی وجہ سے تمہارے گھر آنے کی اجازت مل گئی، اب کیا بہانہ بناؤں گی؟ یہ تو ہے۔ اچھا، میں نے تمہاری ان سے فون پر بات کروا دیتی ہوں، تم خود ہی سن لو وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے پر موبائل نکالا اور ساجد بھائی کو فون کیا۔ بھائی آپ خود ہی نادیہ سے بات کر لیں۔ یہ کہہ کر اس نے موبائل نادیہ کو پکڑا دیا، لیکن جب ساجد نے دوسری طرف سے ہیلو کیا تو اس سے بھی جواب میں جی کہنا پڑ گیا۔ ساجد نے کہا، مجھے نجمہ آپ کے گھر کے ماحول کے بارے میں بتا چکی ہے، اس لیے میں ملنے پر اصرار نہیں کروں گا، لیکن آپ مجھے اتنی اجازت دے سکتی ہیں کہ آپ سے نجمہ کے فون پر بات کر لوں۔ نادیہ سے کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ اس نے ایک بار بھی پھر گھبراہٹ میں جی کہہ دیا۔ میں تمہیں زیادہ پریشان نہیں کروں گا، بس اتنا بتا دو میں تمہیں کیسا لگا۔ آپ مجھے بہت اچھے لگے، سعدیہ نے بے ساختہ کہا تھا اور وہ خود ہی شرما گئی۔ کیا میں تمہیں پرپوز کر سکتا ہوں؟ میں کیا جواب دوں؟ نادیہ نے ہمت کر کے کہا، میں نجمہ کو بتا چکی ہوں کہ ہمارے ہاں برادری سے باہر یعنی خاندان سے باہر شادی نہیں ہوتی۔ ناممکن کو ممکن بنانا میرا کام ہے، تم صرف ہاں کر دو۔ میں جواب دو، ٹھیک ہے تو آپ کوشش کر لیں، لیکن کامیابی کے چانسز بہت کم ہیں۔ تم صرف مجھ سے رابطے میں رہو اور جیسا کہو ویسا وہی کرو، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہتر ہوگا۔ جب نادیہ نے مجھے یہی باتیں بتائیں تو میں نے یہی مشورہ دیا کہ اس سب کو یہی ختم کر دو، کیونکہ بابا اپنے اصول سے ہٹنے والے نہیں ہیں اور وہ ساجد کا رشتہ کبھی قبول نہیں کریں گے، دیکھا جائے گا۔ اور بے ساختہ بے پرواہی سے بولی، فی الحال تو اسے امتحان دینا ہے اور جب تک اسے وکالت کا لائسنس نہیں مل جاتا وہ رشتہ نہیں بھیجے گا۔ بات آ گئی تو کچھ دنوں کے بعد ساجد واپس دوسرے شہر چلا گیا، لیکن نجمہ کے موبائل کے ذریعے نادیہ سے اس کا رابطہ رہا۔ اس کے بعد بھی وہ چھٹیوں میں ایک دو مرتبہ گھر آیا، لیکن اس نے نادیہ سے ملنے پر اصرار نہیں کیا اور اس کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کیا۔ اب یہاں پر میں دیکھ رہی تھی کہ بابا وقت کے ساتھ ساتھ کچھ اچھے مزاج کے ہوتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے امی سے بھی سختی کم کر دی تھی اور ہم لوگوں سے نرم لہجے میں بات کرنے لگے تھے۔ میں سمجھی کہ شاید یہ عمر کا تقاضا ہے، لیکن اصل وجہ تو کچھ اور تھی۔ دراصل انہیں کاروبار میں زبردست گھاٹا ہوا تھا اور ان کے پیسے کئی جگہ پھنس گئے تھے اور کہیں سے ادائیگی نہیں ہو رہی تھی، جبکہ انہیں مال اٹھانے کے لیے ایک بڑی رقم کی ضرورت تھی، ورنہ گودام خالی ہو جاتے، جس سے اس کی ساکھ کی عزت متاثر ہوتی۔ ایسے میں اشرف خان ان کے کام آیا اور اس نے ضرورت کے مطابق بابا کو رقم فراہم کر دی، جس سے بابا کا کاروبار ایک بار پھر چل پڑا۔ ان کی ساکھ بحال ہو گئی۔ انہوں نے اشرف خان کا تمام قرض ادا کر دیا، لیکن ہمیشہ کے لیے اس کے احسان مند ہو گئے۔ چنانچہ جب اس نے نادیہ کو پہلی بار دیکھا تو وہ دیوانہ ہو گیا اور نادیہ کے لیے پیغام بھیج دیا، تو اب وہ انکار نہ کر سکے اور اپنی عمر کے برابر اس بوڑھے سے اپنی بیٹی کی شادی طے کر دی۔ نادیہ کو معلوم ہوا تو اس نے رو رو کر اپنے آپ کو ہلکان کر دیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے بابا اتنے سنگ دل ہو سکتے ہیں۔ وہ کافی دیر تک میرے گلے لگ کر روتی رہی۔ میں نے اسے بڑی مشکل سے چپ کروایا اور بولی، اس طرح رونے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس مشکل سے نکلنے کی ترکیب سوچو میری بہن۔ اب سوچنے کے لیے کیا رہ گیا ہے؟ بابا فیصلہ کر چکے ہیں اور اب اس پر عمل کرنا باقی ہے، لیکن میں بھی اپنی ضد کی پکی ہوں، جان دے دوں گی لیکن اس بڈھے سے شادی نہیں کروں گی۔ جان دینے سے کچھ نہیں ہوگا بی بی، تم کل نجمہ کو پوری بات بتا دو اور اس سے کہو کہ وہ ساجد کو فوراً بلا لے۔ اب اس کے ایکشن لینے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ پہلی فلائٹ سے ہی آ گیا اور جیسے ہی اس کا نادیہ سے رابطہ ہوا اس نے کہا کہ اب اس مشکل سے نکلنے کا ایک ہی حل ہے، یہ کہ تم میرے ساتھ کراچی چلو۔ تمہارا مطلب ہے گھر سے بھاگ جاؤں؟ یہ نہیں ہو سکتا ساجد، میں اپنے والدین کے منہ پر کالک نہیں مل سکتی۔ پھر اس 4 بچوں کے باپ سے شادی کر کے ساری زندگی اس کی غلامی کرو اور اس کی جہنم میں جلتی رہو۔ تم ہی کچھ سوچو۔ کیا سوچوں؟ اب تو میں رشتہ مانگنے بھی نہیں آ سکتا۔
کیونکہ تمہاری شادی طے ہو چکی ہے۔ پھر میں کیا کروں؟ وہی جو میں کہہ رہا ہوں، کچھ نہیں ہوگا۔ لوگ 4 دن باتیں کریں گے، باتیں بنانے کے، پھر کسی کو یاد بھی نہیں رہے گا۔ نادیہ نام کی کوئی لڑکی گھر چھوڑ کر گئی تھی، لیکن تم ساری زندگی کے عذاب سے بچ جاؤ گی۔ میرے بھائی مجھے مار ڈالیں گے۔ میں ایسا بندوبست کروں گا کہ وہ تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اگر خطرہ ہوا تو ہم ملک سے باہر چلے جائیں گے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کہ وہ کیا؟ یہاں پہلے نکاح ہوگا تمہارے گھر پر والدین کی موجودگی میں، پھر ہم جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تم دن اور وقت طے کر لو، میں قاضی اور گواہوں کو بندوبست کر لوں گا۔ میں کل صبح 11 بجے اپنی بہن کے ساتھ تمہارے گھر آؤں گی۔ تم قاضی اور گواہ تیار رکھنا، لیکن یہ پھر بھروسے کی لوگ ہونے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ میں ان سے میرے بھائی کو جا کر ساری بات بتا دے اور بھانڈا پھوڑ دے، اور بعد میں تمہارے گھر والے پریشان رہے۔ نکاح کے بعد میں گھر چلی جاؤں گی۔ بابا 9 بجے تک سو جاتے ہیں، میں 11 بجے گھر کی دہلیز پار کروں گی۔ تم میرے گھر سے کچھ فاصلے پر میرا انتظار کرنا، اس کے بعد ہم یہ شہر چھوڑ دیں گے۔ اس نے گھر آ کر مجھے پروگرام بتایا۔ مجھے اس میں کوئی جھول نظر نہیں آیا، البتہ مجھے قاضی اور گواہوں کی طرف سے خدشہ تھا، کہیں وہ راز گل نہ کر دیں۔ لیکن نادیہ نے کہا کہ ساجد یقین دلایا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اگلے روز پروگرام کے مطابق نادیہ اور نجمہ ساجد کے گھر گئیں۔ وہاں تیاری مکمل تھی۔ آدھے گھنٹے میں نکاح کی کارروائی مکمل ہو گئی اور ہم تینوں کالج واپس آ گئے۔ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ حسب معمول گھر کے سب افراد 9 بجے ہی سونے کے لیے چلے گئے۔ نادیہ نے ایک چھوٹے سے بیگ میں اپنا ضروری سامان رکھا اور جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں نے کمرے کی لائٹ آف کر دی تاکہ اگر کسی کی آنکھ کھل گئی ہو تو وہ یہی سمجھے کہ ہم دونوں سو رہے ہیں۔ رات 10 بجے کے قریب کمرے سے نکل کر دیکھا، میدان بالکل صاف تھا۔ گھر والے سو چکے تھے۔ 10:30 بجے میں نے باہر جا کر دیکھا، کوئی خطرہ نہیں تھا۔ 11 بجے میں دبے پاؤں باہر آ گئی اور آہستہ سے بیرونی دروازہ کھول دیا۔ گلی میں بالکل سناٹا تھا، البتہ آخری کونے پر ایک گاڑی نظر آئی۔ وہ یقیناً ساجد ہی تھا۔ اس نے دروازہ کھولتے ہی ٹارچ ایک طرف جلا کر بند کر دی۔ میں نے نادیہ کو بتا دیا، وہ بیگ لے کر آئی اور پلک جھپکتے ہی گھر کی دہلیز پار کر گئی۔ میں نے بھی وہاں رکنا مناسب نہیں سمجھا اور دروازہ بند کر کے کمرے میں آ گئی، البتہ اندر سے کنڈی نہیں لگائی۔ وہ تینوں سر جھکائے کھڑے ہوئے تھے۔ پورا گھر عورتوں سے بھرا ہوا تھا، مرد باحث بیٹھے ہوئے تھے۔ امی کی حالت بہت غیر تھی، اس پر بار بار غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ محلے کی عورتیں انہیں سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھیں اور ساتھ ساتھ ان کے بے رحم تبصرے بھی جاری تھے۔ امی نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا اور کمزور سی آواز میں کہا، کچھ پتہ چلا؟ بڑے بھائی اکبر نے سر ہلا کر کہا کہ نہیں، جہاں اس کے جانے کا امکان تھا ہم نے وہ سب جگہ دیکھ لی، لیکن وہ وہاں پر نہیں ہے ہی نہیں۔ ہم اس کی کالج گئے، پرنسپل نے بتایا کہ وہ کل کالج آئی تھی اور پورے وقت وہاں پر تھی۔ ہم نے کچھ لڑکیوں سے پوچھا بھی تو انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، کل وہ تو بالکل ٹھیک تھی۔ پولیس میں رپورٹ کریں جی، آخر بیٹی کا معاملہ ہے، وہی اس کا سراغ لگائے گی۔ پڑوسیوں میں سے کسی نے کہا۔ غصے سے اسے دیکھا اور بولے، تم چپ کرو، ہمارے محلے کا معاملہ ہے، وہی خود نمٹ لیں گے، اور چلے جاؤ یہاں سے، مزے لینے کے لیے آ گئے ہیں سارے۔ وہ عورتیں ناموس بنا کر لے کر یہاں رہ گیا۔ ایک ایک کر کے لوگ رخصت ہونے لگے۔ شام تک چچا اور میرا منگیتر اکرم بھی آ گئے۔ چچا کی بھی یہی رائے تھی کہ پولیس میں رپورٹ درج کرانی چاہیے، کہ جب تفتیش کرے گی تو کوئی نہ کوئی سراغ ہاتھ آ جائے گا۔ کوئی فائدہ نہیں رحمت، میری عزت کا جنازہ تو نکل ہی چکا ہے۔ پولیس نے اسے ڈھونڈ نکالا، تب بھی اس کے گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے اس پر بند ہو چکے ہیں۔ اب وہ مجھے کسی حال میں بھی قبول نہیں ہے، اس لیے میں پولیس میں رپورٹ درج نہیں کراؤں گا۔ جب محلے کی عورتیں اور مرد چلے گئے تو ایک بار پھر عدالت لگی اور مجھے کمرے سے نکال کر مجرموں کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ بابا نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، پتر، جو کچھ تجھے معلوم ہے بتا دے، اس نے تجھے کچھ بتایا ہوگا؟ نہیں، میں نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ چچا اور اکرم نے آنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ یہ لوگ مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، بلکہ پیار سے پوچھیں گے، مجھ پر تشدد نہیں کریں گے۔ اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا، بلکہ وہ دن سے کچھ چھپ چھپ تھی
اور پرسوں رات کافی دیر تک روتی رہی۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے مجھے جھڑک دیا اور بولی تم تو ایسے انجان بن رہی ہو جیسے کچھ جانتی ہی نہیں، میرا جنازہ اٹھنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ میں دھڑلے سے جھوٹ بول رہی تھی۔ اب سمجھا بابا دونوں ہاتھوں سے سر تھامے ہوئے بولے وہ کیوں بھاگی ہے؟ کاش یہ بات پہلے آپ کی سمجھ میں آ جاتی تو یہ حادثہ رونمانہ ہوتا۔ کہا وہ 50 سال کا بوڑھا، 4 بچوں کا باپ، اور کہاں ہماری نوعمر لڑکی کو کوئی جوڑ ہی نہیں۔ چچا نے کہا میں نے یہ سوچ کر اس کا رشتہ طے کر دیا تھا کہ کھاتا پیتا بندہ ہے، اسے خوش رکھے گا، وہ اتنا بڑا قدم تنہا نہیں اٹھا سکتی۔ اکبر بھائی بولے کسی نے اس کی مدد ضرور کی ہے، اسے تو شہر کے راستوں کا بھی نہیں پتہ، وہ آج تک کالج کے علاوہ کہیں نہیں گئی۔ چپ کر جاسوس کی اولاد، بابا نے اسے ڈانٹ دیا۔ وہ پردہ کرتی رہی۔ ہمارے گھر میں کسی مرد کا آنا جانا نہیں تھا۔ کیا اپنی بیٹی کو اتنا بھی نہیں جانتا میں؟ نہ وہ کسی کے گھر جاتی تھی۔ اس کی مدد کون کرے گا؟ بس دعا کرو اللہ اسے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میرا دل چاہا کہہ دوں کہ آپ لوگ اس کی فکر نہ کریں، وہ بالکل محفوظ ہے، لیکن یہ بات میں منہ سے نہیں نکال سکتی تھی، ورنہ ساجد کے گھر والے مصیبت میں پھنس جاتے۔ اگلی روز کالج گئی تو نجمہ نے مجھے بتایا کہ وہ دونوں کراچی پہنچ گئے ہیں اور ابھی ان کا قیام ایک وکیل دوست کے گھر ہے۔ نادیہ وہاں بالکل محفوظ ہے، اگر کوئی مسئلہ ہو تو وہ وکیل دوست سنبھال لے گا۔ نجمہ نے وعدہ کیا کہ اب اگر ساجد کا فون آیا تو وہ نادیہ سے میری بات کروا دے گی۔ ہمارے گھر میں 3 دن سوگ کی کیفیت رہی، پھر زندگی اپنے معمول پر آ گئی۔ بابا اور بھائیوں نے بھی دکان پر جانا شروع کر دیا، کیونکہ بھی روٹی مانگتی ہے اور روٹی کے لیے ہاتھ پاؤں چلا کر پڑتے ہیں۔ البتہ بابا اس واقعے کے بعد بہت ہی نڈھال لگنے لگے تھے۔ ان کا سارا روب دبدبہ، ان کا سارا غرور ختم ہو گیا تھا۔ وہ زیادہ تر خاموش رہتے اور خلاؤں میں گھورتے رہتے جیسے انہیں کسی کا انتظار ہو۔ میں ان کی کیفیت کو سمجھ رہی تھی۔ وہ پچھتاوے کی آگ میں جل رہے تھے۔ انہیں شدت سے احساس ہو گیا تھا کہ اگر وہ اشرف خان سے نادیہ کا رشتہ نہ طے کرتے تو وہ گھر چھوڑ کر نہ بھاگتی۔ وہ اپنے آپ کو اس واقعے کا ذمہ دار سمجھنے لگے اور انہوں نے دکان پر بھی جانا چھوڑ دیا اور سارا کاروبار اکبر بھائی نے سنبھال لیا تھا، کیونکہ میرے دونوں بھائی دبئی چلے گئے تھے۔ نادیہ کو بہت افسوس تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں میری شادی ہو گئی، کیونکہ اس کا داخلہ ممنوع تھا۔ ہمارے گھر میں اگر وہ آ جاتی تو بابا اور بھائی اسے جان سے مار دیتے۔ میں پہلی بار میں کہ آئی تھی، امی اور بابا ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے، البتہ کسی بھائی نے کسی گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں کیا اور معمول کے مطابق دکان پر چلے گئے۔ ان کی اس بے رخی کو امی نے محسوس کیا اور شرمندہ ہو کر بولی چڑچڑا ہو گیا ہے، شادی جو نہیں ہو رہی، کیوں اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ اکرم نے پوچھا۔ میں بتاتا ہوں، بابا اس سے بولے، نادیہ کی وجہ سے ہماری بہت بدنامی ہو گئی ہے، برادری والوں نے تقریباً ہم سے قطع تعلق کر لیا ہے۔ میں نے 1-2 جگہ اس کی بات چلانے کی کوشش کی، لیکن وہاں سے صاف انکار ہو گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے رشتہ نہیں جوڑ سکتے جہاں لڑکیاں گھر سے بھاگ جاتی ہیں، اور تم جانتی ہو کہ ہمارے یہاں برادری سے باہر شادی کرنے کا رواج نہیں ہے۔ تو کیا بھائی کی شادی نہیں ہوگی؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں، اس کی قسمت میں جو لکھا ہے وہی ہوگا۔ نادیہ نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں کہنا چاہ رہی تھی کہ نادیہ کو الزام نہ دیں، سارا قصور آپ کا ہے، آپ کے غلط فیصلے نے کئی زندگیاں تباہ کر دی۔ نادیہ گھر چھوڑ کر چلی گئی، دونوں بھائی بدنامی کے ڈر سے وجہ سے ملک چھوڑ کر چلے گئے، پردیس کی خاک چھان رہے ہیں۔ امی بیٹی کی یاد میں نیم پاگل ہو گئی۔ اکبر بھائی کو کوئی رشتہ نہیں دے رہا اور آپ خود بھی بیٹی کی جدائی کے غم کو سینے سے لگائے بیٹھے ہیں۔ آپ اگر اس بڈھے سے نادیہ کی شادی نہ کرتے تو یہ سب نہیں ہوتا، لیکن باپ کے ادب اور احترام کی وجہ سے وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ بابا کی باتوں سے اندازہ ہو گیا کہ وہ انہیں نادیہ سے ناراض ہیں اور انہوں نے اسے معاف نہیں کیا، بلکہ اب تو انہوں نے اکبر بھائی کی شادی نہ ہونے کا ذمہ دار بھی نادیہ کو ہی ٹھہرا دیا تھا۔ اس لیے مجھے بالکل بھی یقین نہیں تھا کہ نادیہ کے حالات کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ البتہ وہ یہ جان کر ضرور مطمئن ہو جائیں گے کہ نادیہ غلط ہاتھوں میں نہیں ہے، بلکہ ایک پڑھے لکھے شخص سے شادی کر کے پرسکون زندگی بسر کری ہے۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ نادیہ کا خط پڑھ کر ان کے چہرے پر ہلکی سی رونق آئی، لیکن پھر وہ چنزیدہ ہو گئے۔ انہوں نے امی سے کہا خوش ہو جاؤ، تمہاری بیٹی زندہ ہے، اس نے ایک وکیل سے شادی کر لی ہے اور کراچی میں مزے کر رہی ہے۔ امی سے پہلے اکبر بھائی بول اٹھے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ہمارے چہرے پر کالک مل کر وہ کیسے عیش کر رہی ہے، تجھے مرنے کا اتنا ہی
شوق ہے تو دریا میں چھلانگ لگا دے، بابا نے بھائی کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ اس کا شوہر وکیل ہے، اگر تو نے نادیہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو وہ تجھے پھانسی پر لٹکا دے کر دم لے گا۔ میرے بڑھاپے پر رحم کر اور یہ مرنے مرانے کے خیالات سے دل نکال دے بابا۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ اس کی وجہ سے میری شادی نہیں ہو رہی۔ اگر تجھے شادی کرنے کا اتنا ہی ارمان ہے، جا خاندان سے باہر شادی کر لے اور لے آ اپنی بیوی۔ میری طرف سے اجازت ہے، لیکن نادیہ کا پیچھا چھوڑ دے، اب یہی کرنا ہوگا۔ بھائی نے گستاخ لہجے میں کہا۔ ان دونوں کی بحث کی وجہ سے اصل بات بیچ میں ہی رہ گئی تھی۔ میں نے اشارہ کیا اکرم کو تو وہ ہچکچاتے ہوئے بولے لگے، تایا جی پھر آپ نے کیا سوچا ہے؟ اسے فون کریں گے؟ نہیں بیٹا، اب ساری امیدیں دم توڑ چکی تھی۔ میں نے اسی وقت نادیہ کو فون کر کے بابا کے بارے میں بتایا کہ وہ ان کے فون کا انتظار کرنے کے بجائے سم تبدیل کر گئی۔ اب اگر بابا کے رویے میں تبدیلی آئی تو اسے میں بتا دوں گی۔ یہ سن کر وہ رونے لگی۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ میں اور اکرم انہیں منانے کی کوشش کرتے رہیں گے، شاید وہ نرم پڑ جائے۔ اکبر بھائی نے وہی کیا جو انہوں نے کہا تھا۔ ان کی دکان پر ایک لڑکی کپڑے خریدنے آتی تھی۔ اکبر بھائی کا اس سے افیئر شروع ہو گیا اور کسی غریب گھر سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے اکبر بھائی میں کشش محسوس ہونے لگی تھی۔ انہوں نے اسے شادی کا پیغام دے دیا۔ اس لڑکیوں والے روایتی انداز میں کہا کہ وہ اپنے والدین کو رشتہ مانگنے اس کے گھر بھیجیں۔ اب اگر اکبر بھائی نے بابا سے ذکر کیا تو وہ غصے سے پاگل ہو گئے کہ وہ کسی قیمت پر برادری سے باہر نہیں جا سکتے۔ بھائی من مانی کرنے کے عادی نہیں تھے۔ انہوں نے بابا کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کی اور خود ہی رشتہ مانگنے اس لڑکی کے گھر پہنچ گئے۔ ان لوگوں نے بھی بابا کے گھر موجودگی کی کوئی اہمیت نہیں دی۔ اتنا اچھا رشتہ دوبارہ نہیں ملے گا۔ ناچا انہوں نے لڑکی سے اکبر بھائی کا نکاح چپکے سے کر دیا اور وہ اسے گھر لے آئے۔ بابا بہت چیخے چلائے۔ انہوں نے اکبر بھائی کو گھر سے اور کاروبار سے بے دخل کرنے کی دھمکی بھی دی، لیکن اس پر کوئی عمل نہ کر سکے کیونکہ ایسی صورت میں وہ بالکل تنہا ہو جاتے، اس لیے خون کے گھونٹ پی کر رہ گئے۔ اس پر یہ برا حال کہ بھائی کی بیوی بہت ہی زیادہ عیاش قسم کی تھی۔ امی کا صبر رنگ لا رہا تھا۔ بابا نے اپنی زندگی میں وہی سب کچھ دیکھا تھا، نفرت کی تھی، اب حد ہو گئی تھی اور مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ بابا کے سامنے آ گئی، ہاتھ جوڑیے۔ میں نے کہا کہ بابا آپ بالکل تنہا ہو چکے ہیں، تینوں بھائی اپنی دنیا میں مگن ہو گئے ہیں۔ امی آج بھی نادیہ کو یاد کر کے ٹھنڈی آہیں بھرتی ہیں، تو آپ اسے معاف کر دیں، اب تو اس کو گھر بلا لیں، اب تو اس کی غلطی کو معاف کر دیں۔ بیٹی ہے آپ کی، آپ بڑے ہیں پتر، میری زندگی میں تو یہ ممکن ہی نہیں، البتہ میرے مرنے پر وہ آ سکتی ہے۔ نہ جانے بابا نے کس گھڑی یہ بات کہی کہ ایک ہفتے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ نادیہ کو اطلاع کی گئی تو وہ پہلی فلائٹ سے گھر آ گئے اور ابھی دونوں بھائی بھی دبئی سے آ گئے تھے۔ میں نے سب سے کہہ دیا تھا کہ بابا نے نادیہ کو آنے کی اجازت دے دی ہے، اس لیے کوئی اسے اس کے دیدار سے محروم نہیں کرے گا۔ نادیہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی اور بار بار بابا کا ماتھا چوم رہی تھی اور ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگ رہی تھی۔ جب وہ امی سے لپٹ کر روتی تو دیکھنے والوں کی بھی آنکھیں بھر آ گئیں۔ بابا کی تدفین ہو گئی۔ سویم کے بعد امی نے ایک لفافہ چچا کو دیا اور کہا کہ یہ مرحوم کی وصیت ہے، اسے سب لوگوں کے سامنے بلند آواز میں پڑھو۔ چچا نے پڑھنا شروع کر دیا۔ مولوی برکت ولد نعمت ہوش حواس پر وصیت بند کر رہا ہوں کہ میری تمام جائیداد اور اثاثے جو کچھ بھی ہیں میرے پاس ہے، تینوں بیٹوں اور بیٹیوں میں تقسیم کر دیے جائیں۔ البتہ دکان بڑے بیٹے اکبر کی ملکیت ہوگی کیونکہ اسے بڑھانے اور سنبھالنے میں اس کا بڑا حصہ ہے۔ میں نے اپنی بڑی نادیہ کو بھی دل سے معاف کر دیا ہے اور سب لوگوں کو اس سے تعلق قائم کرنے کی اجازت دے رہا ہوں۔ مجھے اعتراف ہے کہ وہ گھر سے نہیں بھاگی بلکہ میں نے اسے گھر چھوڑنے پر مجبور کیا ہے۔ اگر میں اپنے مفاد کی خاطر اس کی شادی ایک 50 سالہ شخص سے طے نہیں کرتا تو وہ کبھی اس انتہائی قدم نہیں اٹھاتی۔ جیسے ہی مجھے احساس ہوا میں نے اسے معاف کر دیا، لیکن میرے انا، میری غرور، میرا تکبر، میری مردانگی اس کے اظہار کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ پھر برادری کے خوف کی وجہ سے میں ایسا نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ مجھے سنگ دل بننا پڑا۔ آخر وقت آ گیا تھا کہ گھر آنے کی اجازت دے دی تھی۔ اس واقعے سے ان لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔